میرا موضوع ہے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور شب قدر کی فضیلت۔ جی ہاں ناظرین کرام، زندگی کی بساط میں کبھی جیت میں تو کبھی مات میں، رنگ و نور کے میل میں، موت و زیست کے کھیل میں، رات دن کے تضاد میں، بحر و بر کے ملاپ میں، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، کوئی ہے جو انسانوں کی تخلیق کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان کے سامنے فلسفہ اسلام رکھتا ہے اور پھر ان میں قوت برداشت، جذبہ ہمدردی، اثار و قربانی کے احساسات کو جنم دینے کے لیے ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھوک پیاس کی شدت برداشت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ جی ہاں ناظرین کرام، عبادت کا وہ خاص مہینہ جسے شہر المواسا یعنی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا گیا، جس میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ جس میں ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کہ جس میں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعا پر آمین کہو، اور اسی مہینے میں روزے داروں کا معاملہ خود اللہ اپنے سپرد کر لیتا ہے اور اس کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے داروں کا مرتبہ اور بڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہی مہینہ جس کا پہلا اشرہ اپنی رحمت سے بنی آدم کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا اشرہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا، اور پھر تیسرا اشرہ بنی آدم کے مضطرب دل کو جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے۔ ہاں وہی مہینہ جس میں شب نزول قرآن ہے، یوم بدر بھی ہے اور یوم علی بھی۔ ہاں وہی مہینہ جس کی برکتوں سے شہیدوں کا خون رنگلایا، آزادی کا خوف شرمندہ تعبیر ہوا، بحر ظلمات میں ڈوبتی ہوئی اور باطل کے طوفانوں سے ٹکراتی ہوئی ملت کی کشتی آخرکار ساحل مراد سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کا نام نقشے پر ابھرا۔ جی ہاں ناظرین کرام، وہی رمضان المبارک کا مہینہ آج اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے الوداع کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی بخشش کروا کر خود کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہمارے ذہنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بابرکت الفاظ گونجے کہ الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے؟ کیا صحیح بخاری کی وہ حدیث ہماری سماعتوں کے نظر ہوئی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے عوض جہنم سے 70,000 سال دور کر دے گا؟ جی ہاں ناظرین کرام، کہ جب افطار کی نعمت سے لطف اندوز ہوئے تو کیا یہ خیال رکھا کہ تمہارے ارد گرد کوئی بھوکا تو نہیں؟ کہ جب تراویح کے لیے مسجد کا رخ کیا تو کیا دل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تمہارے اس عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں؟ اگر ایسا نہیں کیا تو جان لو اے اہل ایمان، تمہارے روزے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اہل ایمان، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہینے کی برکتوں کے عوض ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے 1,500 نیکیاں، اور پھر جنت میں ایک گھر صرف یاقوت سے بنا عطا کیا جاتا ہے۔ ہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے چھپنے تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ ہاں ہم بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ذرا تصور کریں کہ جب روز قیامت تمام انسان جمع کیے جائیں گے اور پھر گزشتہ اقوام کی ہزار عمریں پانے والے اللہ کے فرمانبرداروں کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، تب امت محمدی کے خوش نصیبوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے ہر سال سے شب قدر کی عبادت اوسط اقوام کی ہزاروں سال کی عبادت پر حاوی ہو چکی۔ ہاں اہل ایمان، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی رات کو جبرائیل امین ملائکہ کی جھرمٹ سے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور عبادت میں کھڑے ہر شخص کی دعا پر آمین کرتے ہیں۔ ہاں اہل ایمان، کیا تم حضرت ابو ہریرہ سے مروی وہ حدیث بھول گئے کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں ایمان کے ساتھ اور ثواب نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں؟ ارے اس سے زیادہ خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ یہ رات صرف ہمیں ہی نصیب کی گئی اور کسی کو عطا نہ ہوئی؟ تو جان لو اہل ایمان، جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ آج ہم اپنی خوش قسمتی کو پس پش ڈال کر خود کو بدنصیب بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ افطار کی ساعتوں میں جب دعائیں رد نہیں ہوتی تو خود کو گفتگو میں مشغول کرنے والے ہم خود، جھوٹ مکر و فریب کے خنجر سے اپنے صالح اعمال کا گلا کاٹنے والے ہم خود، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی اور غریبوں اور مسکینوں کو جھڑکنے والے ہم خود۔
ताक रातों की फजीलतों को जानते हो, शॉपिंग मॉल्स का चक्कर काटने वाले हम खुद, और ईद का चांद देखते ही खुद को शैतानी हरकतों का आईनादार बनाने वाले भी हम खुद। कहना हरगिज़ गलत नहीं लगता कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं है। जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। मगर नाज़रीन कराम, मेरा मकसद यहाँ मायूसी का दर्द देना नहीं, मगर अपनी कोताहियों पर नजर सानी का है, ताकि हम सब इस रमज़ान की बरकतों और रहमतों और फजीलतों से मुस्तफीद हो सकें। क्योंकि अस्कार का, अताअत का मज़ा और ही कुछ है, इस माहे मोहब्बत का मज़ा और ही कुछ है, जो बदन ता बातिन को किए देती है रोशन। उस भूख की शिद्दत का मज़ा और ही कुछ है, दिन भर की जुगाली में कहाँ पाएगा कोई अफ्तार की लज्जत का मज़ा और ही कुछ है। कुछ शुर्बो अकल लुत्फ से खाली नहीं, लेकिन मेहमान की ज़ियाफ़त का मज़ा और ही